बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। इस वक्त आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब दोनों तरफ मुझे देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो शायद ये खुशखबरी नहीं सुनाई जानी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चूंकि 3 मेंबर बेंच 90 रोज के इंतखाब के हवाले से केस की समाअत कर रहा था, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं बहुत बड़ी खबर आई है। मगर क्या 11 फरवरी की जो तारीख आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच के सामने दी है, उसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये मैं आप लोगों के सामने रखूंगी इसकी डिटेल। इसके अलावा क्या सदर का इख्तियार बनता था या नहीं बनता था तारीख के हवाले से, इसकी भी आइन के हवाले से आपके सामने तफसीलात में सामने रखूंगी। और एक ऐसी शख्सियत के हवाले से मैं आप लोगों के सामने ये राज रखूंगी कि 11 फरवरी की तारीख क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच के सामने जाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सोची कि 11 फरवरी होनी चाहिए, या ये ढकोसलेबाजी है। ये तारीख पहले ही तय कर ली गई थी, आज से कई महीने पहले। ये भी मैं आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखूंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तय ये कह दिया 3 मेंबर बेंच के सामने आम इंतखाबात के हवाले से कि जी हम 11 फरवरी को आम इंतखाब कराने जा रहे हैं। हालांकि हमें याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा या उस अदालत के अंदर जाने से पहले इलेक्शन कमीशन ने हमारे सामने जो तारीख रखी थी पूरी कौम के सामने, उसमें कहा गया था कि जनवरी का जो आखिरी हफ्ता होगा तब पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाब हो जाएगा। गो के इसकी मौलाना फजलुर रहमान और एक दो और ऐसी सियासी जमातें जिनका वोट बैंक कबायली इलाकी या सरहद इलाकों की तरफ है, उन लोगों ने मुखालफत की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाब है वो जनवरी के आखिर पे नहीं होना चाहिए, मगर ये भी कहा था अगर होता है तो हम उसको वेलकम करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो 28 जनवरी की तारीख बन रही थी। 11 फरवरी की तारीख इलेक्शन कमीशन ने आखिर दी क्यों? क्या ये ढकोसलेबाजी है? क्या ये सोचे समझे तरीके से हो रहा है, या 11 फरवरी को वो तमाम चीजें लेवल प्लेइंग हो जाएंगी जिन चीजों की बाज़गश्त चल रही है? क्या इस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? पीटीआई के साथ क्या होगा, ये मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करने जा रही हूँ। पहले आपको बता दूं कि जजेस का मूड आज बड़ा खतरनाक था। चीफ जस्टिस समेत जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का मूड भी काफी ज्यादा जारहाना था। जो रिमार्क्स उन्होंने दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने कहा कि पहले आप सदर के पास जाना नहीं चाहते थे, अब आपको जाहिर सी बात है उन्हीं के साथ जाके एक मुशावरत का अमल मुकम्मल करना है आईनी और कानूनी लिहाज से, तो आपको जाना पड़ेगा। जिसके पास आप जाना नहीं चाहते थे अब आपको उसकी मिन्नतें करना पड़ेंगी और जाके उसके साथ वक्त लेके मुशावरत का अमल आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि चलिए आज आपने 11 फरवरी कह दिया है, मगर सदर की मुशावरत के बाद, याद रहे सदर की मुशावरत के बाद कल हतमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत पूरी कौम को आगाह कर दिया जाएगा कि इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर 11 फरवरी को होंगे, 4 फरवरी को होंगे, या फिर किस तारीख को होंगे। 4 फरवरी मैंने आप लोगों के सामने क्यों रखी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कंवर दिलशाद जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, उन्होंने इस फैसले को बड़ा आईनी कानूनी लिहाज से एक फतह उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर है आइन की। मगर ये बात जो ये सोचा जा रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन अपनी 11 फरवरी की तारीख से पीछे हट जाए, कंवर दिलशाद साहब की बात में बड़ा वजन है। वो ये कहते हैं कि जब आपने 3 मेंबर बेंच के सामने अदालत के अंदर खड़े होकर एक तारीख अनाउंस कर दी है, तो अब पीछे हटे का सवाल पैदा नहीं होता। अब इलेक्शन कमीशन ने ये जो तुरप का पत्ता अपनी तरफ से खेलने की कोशिश की है, इसमें हमारे जो होम्योपैथिक किस्म के हमारे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, यकीनी तौर पे उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाने की एक काविश है। और ये काविश इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है, ये भी आप लोगों के सामने डिटेल रखेंगे। अब इलेक्शन कमीशन के लिए पीछे हटना शायद पॉसिबल नहीं है, मगर हमारे जो सदर साहब हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके ऊपर एक प्रेशर है। जो उन्हें पैगाम बार बार भिजवाया जा रहा है वो ये है, जो हमारे पास इत्तलात हैं और जो सीनियर सहाफी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार, वो ये बात वो भी कर रहे हैं कि इस वक्त आरिफ अलवी साहब के ऊपर एक प्रेशर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि आपको इलेक्शन पहले देना चाहिए। हम जानते हैं 6 नवंबर की एक तारीख तजवीज की थी हमारे होम्योपैथिक किस्म के सदर साहब ने, तो पता नहीं होम्योपैथिक सदर हमारे जो आरिफ अलवी साहब हैं वो करते क्या हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ आज चूंकि एक मुलाकात हो जाएगी, शेड्यूल्ड मीटिंग है, और ये सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात है कि इलेक्शन कमीशन को वक्त लेना होगा, और अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने अपना रोल प्ले करना है बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब।
اب 11 فروری کی اگر تاریخ سامنے رکھتے ہیں، پہلے بھی 28 جنوری کو بھی اتوار بن رہا تھا، 11 فروری بھی اتوار کا دن ہے، موسم کچھ ٹھنڈا میٹھا ہوگا فروری کے اندر. مولانا صاحب اور دیگر جماعتوں کو جو یہ شکایتیں تھی کہ سرد موسم ہے، الیکشن کمپین نہیں ہو سکتی، ووٹر کیسے باہر آئے گا، تو فروری کے مہینے میں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حالات بہتر ہو جاتے ہیں. باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ جنوری سے بھی زیادہ سختی آئے گی فروری کے اندر، یا فروری کے اندر عمومی طور پہ جو اچھا ماحول ہمیں یا اچھا موسم دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہمیں ملے گا. مگر جو پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ابھی جو الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ ایک سٹیٹمنٹ رکھی ہے کہ جو ہم نے 11 فروری کو الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ صرف سماعت کے دوران ایک گفتگو تھی، ایک ریمارکس تھے جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی صاحب نے دے دیے. لیکن جب تک میڈیا پر آ کر باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی 11 فروری کی، تو تب تک 11 فروری کی تاریخ پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بات تو بالکل درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، یہ دو ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو یہ بھرپور کریڈٹ جاتا ہے، جنہوں نے بار بار انتخاب کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ تاریخ ہمیں ملنی چاہیے، بار بار یہ کہا کہ انتخاب کی تاریخ آنی چاہیے. مسلم لیگ نون ہمیں ریلکٹنٹ نظر آتی رہی، اور جب میاں نواز شریف صاحب سے سوال ہوا الیکشن کے حوالے سے تو وہ جواب دیے بغیر رخصت ہو گئے آگے، لوگوں کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کی. مگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یہ ڈیمانڈ کرتی آئی تھی، کر رہی تھی، اور آج کہتے ہیں کہ آئین قانون اور کہہ سکتے ہیں جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. مگر جمہوریت کی فتح یہ اس طور پہ ہوگی اگر 11 فروری کو الیکشن ہو جاتا ہے، درمیان میں وہ کھچڑی نہیں پک جاتی، کیونکہ ہمارے ہاں میچ فکسڈ ہوتا ہے، جو بھی کہہ لیں میچ فکسڈ ہوتا ہے. مگر وہ ایک جو نیوٹرل ووٹر اپنا ووٹ ڈال کے آتا ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، وہ نہیں پتا ہوتا کہ کس سیاسی جماعت کے لیے ہوگا. اب جو علی ظفر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے وکیل، انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ تو الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن بتا تو رہا ہے 11 فروری، مگر یہ تو صدر صاحب کا اختیار ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ان نکات کو ہائی لائٹ کیا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی بات، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے اور خاص طور پہ وہ لوگ جس ملک سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایک ہمارا اختیار پریزیڈنٹ صاحب کا ہے. اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، ختم ہوئی تھی، اپنی مدت اس نے پوری کی تھی، تو ایسی صورت میں صدر صاحب کو اسی دن تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے تھا، یا اگلے ہی روز تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ تب انتخاب ہوں گے. ایسی صورت میں کوئی بھی ایک شخص اختلاف یا اپنا اختلافی نقطہ ان کے سامنے نہیں رکھ سکتا تھا، کوئی بھی مکر نہیں سکتی تھی سیاسی جماعت. مگر صدر صاحب نے نہ جانے کس بات کا انتظار کیا، اور یہ جو 6 نومبر کی بھی ہمارے سامنے ایک تجویز آئی تھی، سجیشن آئی تھی عارف الوی صاحب کی، گو کہ تجویز دینے کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس اس چیز کا مینڈیٹ ہے کہ آئین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صرف حکم جاری کریں گے. اب 6 نومبر کی جو تجویز تھی وہ بھی پی ٹی آئی کے پریشر کی وجہ سے عارف الوی صاحب نے دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب، یہ پوری سیاسی جماعت اور جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، یہ ناراض ہیں عارف الوی صاحب سے، اور ابھی بھی ان کے اوپر پریشر ہے کہ آپ نے جنوری سے پہلے کی تاریخ دینی ہے. اب یہ جو ملاقات ہوگی الیکشن کمیشن کے دوران، کیونکہ اس وقت تو اجلاس جاری ہے، جب میں ویلاگ آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں صدر صاحب سے ملاقات کے حوالے سے پوائنٹس جو ہیں ان کو نوٹ کیا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ 11 فروری کے لیے متفق ہوں گے، یا پھر وہ بدلہ لیں گے جب صدر صاحب نے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے خط لکھا تھا ایک چیف الیکشن کمشنر کے نام کہ آئیے اور مجھ سے بات کیجئے الیکشن کے تاریخ کے حوالے سے. تو اس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا تھا ایک تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا جو مینڈیٹ ہے، جو اختیار ہے، وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. آج تو وہ کہتے ہیں نا ساری کھلیاں اڑا کے رکھ دینی، آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی ممبر بینچ نے سارے کھلیاں اڑا دی الیکشن کمیشن کی، اور ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی کہ آپ جو آئین سے انحراف کر رہے ہیں وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمرتا بندیال صاحب کی طرح جو ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا مگر اداروں نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، تو اس میں بڑی جگ ہسائی ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، تو کیا فائز عیسیٰ صاحب کی جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی اسی طرح ہوگی؟ کیا ان کے احکامات کو مان لیا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا، یا کوئی ڈکوسلے بازی اندر درمیان میں شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اطہر بن اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی آج بڑے اگریسو موڈ میں نظر آئے، اور ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے، میں کہوں گی ان کے جو ریمارکس ہے وہ چارج شیٹ ہے، وہ چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف، وہ چارج شیٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف، وہ چارج شیٹ ہے ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کے خلاف، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ جو آئین میں ہمیں رکاوٹیں نظر آتی ہیں، جمہوریت ہماری ڈیریل ہو رہی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ حکومت کس کی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ پاکستان کے اندر اس وقت منی مارشل لا چل رہا ہے یا جمہوری سسٹم ایک چل رہا ہے. تو یہ 3 وہ لوگ ہیں
حکومت، ہمارے صدر اور الیکشن کمیشن، بادی نظر میں یہ تینوں ہی ذمہ دار ہیں پاکستان کے اندر جمہوریت یا اس سسٹم کو ڈیریل ہونے میں۔ اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ 100 پیاز اور 100 جوتے والی جو بات ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا آئیے مجھ سے ملاقات کیجیے، الیکشن کمیشن نے صاف انکار کر دیا۔ آج وہی الیکشن کمیشن ان کے ممبران جا کے منت کریں گے، ملاقات کا وقت مانگیں گے اور ان کے ساتھ جا کر ملاقات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس میں سپریم کورٹ کا رول بھی ہے، کل بھی ایک بڑی اہم پروسیڈنگ ہوگی اسی حوالے سے۔ مگر آپ کو میں بتا دوں، حامد میر صاحب نے کچھ روز پہلے عارف الوی صاحب کا ایک بہت ہی مفصل قسم کا زبردست انٹرویو کیا تھا۔ اس میں حامد میر صاحب نے یہ سوال رکھا تھا عارف الوی صاحب کے سامنے انتخاب کے حوالے سے کہ جنوری میں آپ ہوتے دیکھ رہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں جنوری میں پاکستان کا انتخاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ تو اس سے اگلے دن ایک پریس ریلیز جاری کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں جی، عارف الوی صاحب جو ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں قوم کو اور لوگوں کو اور سیاسی جماعتوں کو۔ ہم نے بتا دیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوگا تو آخری ہفتے میں ہوگا۔ آج وہی الیکشن کمیشن تھا، وہی ان کے لوگ تھے، وہی شکلیں تھی ساری، اور 3 رکنی ممبرز بینچ کے سامنے جا کے انہوں نے کہا جی ہم 11 فروری کو پاکستان کے اندر انتخاب کرائیں گے۔ تو یہ بات تو بالکل ان کی غلط ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں اس ایک عام شخصیت کے اوپر جس نے بہت پہلے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ فروری کے کس تاریخ کو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ وہ موصوف جو ہے مشہور زمانہ راجہ ریاض صاحب ہیں، جو بیٹھتے تو اپوزیشن کے بینچوں پر تھے مگر وہ نمائندگی نون لیگ کی کر رہے تھے اور نون لیگ کو یا وہ پیارے ہو گئے ان کے ٹکٹ پہ تھے۔ راجہ ریاض صاحب نے یہ تاریخ میرے سامنے ہے، اگست کا مہینہ سال 2023، 12 اگست کی تاریخ، ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی، ماریا میمن کا یہ پروگرام تھا۔ ماریا میمن نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بتائیے خبر۔ راجہ ریاض نے کہا کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، پاکستان کے اندر عام انتخاب فروری میں 15 فروری سے 4-5 دن پہلے یا 4-5 دن بعد ہوگا۔ یہ کہنا تھا راجہ ریاض صاحب کا، جو اس وقت نون لیگ کو پیارے ہو گئے۔ یہ پہلے سے پورا پروپیگنڈا تیار کیا گیا تھا، پوری شکل تیار کی گئی تھی، تو لوگوں کو، ہم جیسوں کو گمراہ کرنے کے لیے کبھی کوئی تاریخ، کبھی کوئی تاریخ، کبھی کوئی تاریخ، تاریخ پہ تاریخ جناب، تاریخ پہ تاریخ ہمیں مل رہی تھی۔ تو راجہ ریاض صاحب نے جو بات کی تھی ایگزیکٹلی وہ آج الیکشن کمیشن نے پروو کر دی کہ راجہ ریاض نے درست بات کی تھی، ان کے پاس یہ خبر تھی، یہ بات پہلے سے طے تھی کہ الیکشن 11 فروری کو ہی کرایا جائے گا۔ اب 11 فروری کو جو الیکشن کرانے کی تاریخ تھی، اس میں کیا وہ تمام تقاضے پورے ہونے جا رہے ہیں جن کی ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں رکھ رہی ہیں؟ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 فروری کی تاریخ بھی سامنے آ رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ممکن ہے 4 نہیں، فروری کا پہلا ہفتہ ہو، کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے۔ اس وقت صدر صاحب کی ایک اپنی ایک آنر کا معاملہ آ گیا ہے، ایک صدر صاحب کے اپنے اختیار کا معاملہ آ گیا ہے۔ اگر آج صدر صاحب الیکشن کمیشن کے ساتھ متفق نہیں ہوتے 11 فروری کو اور وہ اپنی من پسند تاریخ رکھ دیتے ہیں، تو الیکشن کمیشن کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، کیونکہ آج سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار آج بھی آئین میں ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کے پاس موجود ہے۔ تو لیٹس سی آج جو ملاقات ہوگی ان دونوں لوگوں کے درمیان پریزیڈنٹس ہاؤس میں، تو اس میں کیا طے پاتا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔